بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام میں طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم کیوں دیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ تاریخ میں طلاق پہلی مرتبہ کب اور کیوں ہوئی۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر آئے تو اس وقت وہ جگہ بالکل ویران تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی ایک دوسرے قبیلے کی عورت سے کر دی گئی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام خود گھر پہ موجود نہیں تھے، بلکہ شکار کے لیے گھر سے نکلے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام کی بیوی گھر پہ موجود تھی۔ ان دنوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر کے حالات مالی طور پر زیادہ اچھے نہیں تھے۔ کبھی کبھار کھانے کو شکار مل جاتا اور کبھی وہ بھی نہ ملتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کس طرح ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، کبھی کبھار کھانے کو کچھ مل جاتا ہے اور کبھی وہ بھی نہیں ملتا، زندگی مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آ جائیں تو میرا پیغام ان کو پہنچانا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں، اسے بدل لو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو گھر واپس پہنچے تو ان کی بیوی نے ان تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور چوکھٹ تبدیل کرنے کا پیغام دے کر واپس چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور کہا کہ وہ تو میرے والد گرامی تھے اور مجھے حکم دے کر گئے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس واقعے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ایک دوسرے قبیلے کی عورت سے کر دی گئی۔ وہ عورت ایک نیکوکار اور عبادت گزار خاتون تھی۔ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کی بیوی سے پوچھا کہ کیا حال ہے اور تمہاری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اطاعت گزار اور نیکوکار شوہر عطا کیا اور ہر حال میں خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رزق کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ رزق کا وعدہ تو خدا نے کیا ہے، بے شک وہی عطا کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب تمہارے شوہر واپس آ جائیں تو میرا پیغام ان کو پہنچانا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بالکل اچھی ہے۔ مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بیوی سے ہی ان کی نسل آگے چلی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم کیوں دیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات جان چکے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ناشکری ہے اور شوہر کی نافرمان ہے اور گھر کی تنگ دستی کے حالات بیان کرنے والی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، طلاق اسلام میں ایک ناپسندیدہ عمل ہے، مگر اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے تحت طلاق دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔ قرآن حکیم میں اس حوالے سے تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔